السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے انڈیا سے اور نام ہے ام سخا۔ ایج انہوں نے لکھی ہے اپنی 53 ایئرس، 53 سال۔ شہر انہوں نے نہیں لکھا۔ سوال یہ ہے ان کا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سوچوں میں تبدیلی آنا ضروری ہے اور یہی ترقی کا واحد رستہ ہے؟ تو ام سخا بیٹا، آپ نے جو بات کی ہے وہ زندگی کی بنیادی ترین ضرورت ہے انسانوں کے لیے۔ کہتے ہیں کہ صرف پتھر اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے۔ مسلمانوں کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے دین فطرت کو، دین کامل کو وقت کے ساتھ ساتھ ری انٹرپریٹ کر نہیں سکے۔ ایران کے ایک بہت بڑے اسکالر علی شریعتی، مجھے ان کا جملہ بہت ہانٹ کرتا ہے، مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس۔ اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، ایک تھا، ایک رہے گا۔ حضور آخری پیغمبر ہیں، تھے اور رہیں گے۔ چند بیسک پرنسپلز جو ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ باقی کیا نہیں بدل گیا؟ اب آپ صحابہ کے دور میں چلے جاؤ تو ان کی اور آج کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بلکہ شاید یہ بھی کہنا مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے اب تو دنیا گلوبل ویلیج ہے، تب تو دائیں کا بائیں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ کوئی تصور کر سکتا ہے کبھی کوئی لیگ آف نیشنز ہوگی یا کوئی یونائٹڈ نیشنز ہوگا، کوئی IMF ہوگا، ورلڈ بینک ہوگا، بینکنگ کیا ہوگی، کھانا پینا رہن سہن کیسا ہوگا، یہ مائکرو ویو اوون ہوگا، یہ سیل فون ہوگی؟ او بھائی، یہ زندگی کی ریالٹیز ہیں۔ زندگی تبدیل ہو چکی، رویے تبدیل ہوں گے۔ بہت سی ایسی باتیں جن کا تعلق 1500 سال پہلے وہ آج اپلیکیبل نہیں ہے۔ وہ قرآن پاک میں لکھا ہے، اب اس سے بڑھ کے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور آپ نے کمپرومائز کر لیا۔ لکھا ہے کہ لاغر اونٹنیوں اور کشتیوں پہ بیٹھ گیا وہ حج کے لیے۔ اب کون جاتا ہے اونٹنیوں پہ یار؟ یہ لاجیکل بات ہے نا۔ اچھا، قرآن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اشارہ اونٹنی کی طرف نہیں، نام اونٹنی کا استعمال، چونکہ اس وقت کے لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی۔ اسی طرح جب قرآن پاک میں یہ حکم آتا ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، یعنی جنگ کے لیے اپنی تیار، تو وہ آج گھوڑے تیار کرنے ہیں۔ اچھا، یہ باتیں موٹی موٹی ہیں، سمجھ میں آ گئی ہیں، باقی بہت سے جانوروں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ شریعہ کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے ہمارے اندر کوئی کھوٹ ہوگا کہ ہماری باتوں میں اثر نہیں ہے، تاثیر نہیں۔ شریعہ کہتے ہیں کانسٹنٹلی فلوئنگ واٹر کو، بہتے مستقل بہتے پانی کو، جو کریہا میں بدل جاتا ہے اگر وہ چند دن رک جائے، اس پانی میں سڑاند، بدبو، گندگی۔ یہ کہتے تو ہیں شریعہ نافذ کریں گے۔ شریعہ کیسے نافذ ہو سکتی؟ شریعہ اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتی جب تک آپ بات کو نہیں سمجھتے۔ کل کا جب حکم ہے گھوڑے تیار رکھنے کا، تو اس وقت کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہی بنتا تھا۔ اس وقت اگر کہا جاتا کہ ٹینک تیار رکھنے ہیں یا میسائلز یا راکٹ یا جو کچھ بھی ماڈرن ویپنز ہیں، میں تو نہیں جانتا، میں تو فوجی نہیں ہوں، تو آپ اپلائی کرو اپنا مائنڈ
عالم اسلام ایک جمود کا شکار ہے. یہ بہتا ہوا نہیں، یہ رکا ہوا پانی ہے. سو آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ سوچ میں تبدیلی، یہ تو بات مجھے وہی یاد آتی ہے کہ مردے اور پتھر، ان کی سوچ، جانوروں کی سوچ میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے موسموں کی تبدیلی کے ساتھ. تو انسان پہ تو موسم اب پتہ نہیں کیسا کیسا گزر گیا. اب میں ریسنٹلی پڑھ رہا تھا، 1-2 دن پہلے میں نے کالم بھی لکھا ہے کہ انہوں نے ایسا روبوٹ بنایا ہے جو ریپروڈکشن، جو اپنی اولاد پیدا کر سکے گا. وہ خدا کی بنا. ایوی نام کی لڑکی نے انگلینڈ میں پیدا ہونے کے بعد 20 سال کی ہوئی، اور اس کے بعد اپنی ماں کا جو وہ ڈاکٹر تھا، گائنیکولوجسٹ تھا، اس پہ اس نے دعویٰ کر دیا، عدالت میں کیس جیت لیا کہ میرے اندر یہ جو پیدائشی نقص ہے یہ نہ ہوتا، تم نے مجھے میری ماں کو فلاں دوا کی. یار دنیا کدھر چلی گئی؟ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ 1500 سال پہلے پتا ہوتا تھا کہ جی آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے. اب ہر فوجی کا پتا ہوتا ہے، میرا بھی مجھے پتا ہے، آپ کو آپ کا پتا ہے. وہ آج سے چند سال پہلے جب میں بچہ تھا تو آنکھ کا یہ جو موتیا، کالا موتیا، سفید موتیا، یہ وغیرہ، یہ عذاب تھا. آج کچھ بھی نہیں. میں خود اس پروسیس سے گزرا ہوں. It took about 10 minutes. اعضاء کی تبدیلی کبھی سنی ہے آپ نے؟ کل تک تو یہ خواب بھی نہیں تھا. اور آپ اندازہ لگاؤ، کوئی ایسا پرندہ ہے آسمانوں پہ جو ہزاروں بندوں کو لے کے اڑ سکے؟ انسان نے ایک ایسا پرندہ بنا لیا جسے جہاز کہتے ہیں. تو بیٹا بات آپ کی 100% ٹھیک ہے. جب تک آپ کھڑکیاں دماغ کی نہیں کھولو گے، آنکھیں نہیں کھولو گے، دل روشن نہیں ہوں گے. لیکن اس کا ایک پرابلم ہے، اگر یہ ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ تو کچھ لوگوں کی روٹیاں، دکانیں اور شاپنگ مالز بند ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ اس طرف آنے نہیں دیں گے. وہ ہم جیسے کو پاگل ہیں جو انٹرپریٹ کریں گے اور کرتے رہیں گے. اور آج نہیں تو کل تک کیا ہے؟ سر سید احمد خان جیسے عالی شان بزرگ کو کے بارے میں کیسی بکواس نہیں کرتے رہے لوگ. ہاں جی انگلش میڈیم میں پڑھانا ہے، تمہارے پلے کیا ہے؟ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے. کوئی آپشن ہے؟ کبھی دیکھا کو بچہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بس سعودی عربیہ جا رہا ہو، ایران جا رہا ہو؟ نہیں ہے. تو ٹائمز ہیو چینجڈ. بہت کچھ بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہے. ہم ڈھیٹوں کی طرح کیمرہ حرام ہے، آج اس کو حرام قرار دینے والے سرما مسیح لگا کے میک اپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں نامحرموں کے ساتھ. اب مجھے کو سمجھائیں، وقت نے تبدیل کر دیا، بیڑا غرق کر دیا اس شیخ الاسلام نے. اللہ اس کے گناہ معاف کرے، جس نے عالم اسلام میں پہلا میڈیکل کالج یہ کہہ کے بند کرایا کہ جی اس میں تو مسئلہ ہوگا، مسئلہ حرام ہے. وہ کیا ہے؟ میدان جنگ میں پہلے یہ عربوں کی روایت تھی، باقی لوگ بھی کرتے ہوں گے یار انہوں، کہ جنگ میں جو دشمن مارے مورے جاتے تھے ان کے کان ناک اعضاء کاٹ لیتے تھے. حضور نے کہا نہیں، لاش کی بے حرمتی نہیں کرنی. اچھا انہوں نے ڈائسیکشن کو انٹرپریٹ کیا، یہ تو جی لاش کی اوئے پاگل، یہ بے حرمتی نہیں ہے. دس از ایجوکیشن. ہیومن باڈی کے بارے میں علم، تو باڈی چیرو پھاڑو گے تو سمجھ میں آئے گا نا. اور اس سے پھر چند 100 ہیومن باڈیز اور ڈیڈ وہ کر کے تو کروڑوں لوگوں کو تم صحت دے سکو گے. لیکن نہیں، یہ رک گئے ہیں بہرحال، اور اس کی قیمت بھی ادا کر رہے ہیں. صاحب ہیں لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی مریم نواز کا بیان ہے کہ وہ 15 روز تک سیاسی سرگرمیاں ترک کر رہی ہیں، جس کی وجہ انہوں نے اپنے بیٹے کا ولیمہ بتائی ہے. ملکی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ مریم نواز پر سیاسی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے کنارہ کشی. آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا مریم نواز جنگل میں آگ لگا کر پتلی گلی سے نکل رہی ہیں؟ افضل شہزاد صاحب، ایک ہماری ہے عادت، میں بھی اسی میں شامل ہوں، ہم ہر چیز میں نا کوئی نہ کوئی ڈھونڈتے ہیں، مرچ مسالہ. ایسا نہیں ہے
یہ ہو بھی تو میں کم از کم اس پہ کوئی اس طرح کامنٹ نہیں کروں گا. ایک مبارک موقع ہے. مریم نواز کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے, اس کا ولیمہ ہو رہا ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے ماں کی پوری انوالومنٹ بڑی خوبصورت اچھی بات ہے. اللہ اس بچے کا نصیب اچھا کرے, اس کو اچھی اولاد عطا کرے, ان دونوں میاں بیوی میں محبت کا رشتہ مستحکم رہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جو ہے نا یہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے, اس میں پیکس اینڈ ویلیز کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اگر ہو بھی تو اٹس ناٹ امپورٹنٹ. یہ ایک ایسا موقع ہے جس پہ ہمیں انہیں وش کرنا چاہیے. ان کے جو صاحبزادے ہیں جنید کو اور ان کی اہلیہ کو دعا کی ضرورت ہے. تو اللہ انہیں خوش و خرم رکھے, صحت کے ساتھ لمبی زندگیاں عطا کرے, اچھی اولاد دے. نتھنگ مور. السلام علیکم ویورز. آج کے کالم کا عنوان ہے پیدا کیوں کیا. برطانیہ کی عدالتی تاریخ کے اس دلچسپ اور انوکھے ترین مقدمہ میں ایک 20 سالہ لڑکی نے اپنی پیدائش سے متعلق ڈاکٹر سے مقدمہ جیت لیا, جس کے نتیجے میں ہرجانہ کے طور پہ اچھی خاصی رقم بھی ملے گی جو لاکھوں پاؤنڈز پر مشتمل ہوگی. اور یاد رہے کہ پاؤنڈ ہمارے پیارے پیارے راج دلارے پاک روپی سے کہیں زیادہ تگڑی اور باعزت کرنسی ہے. پیدائشی طور پہ ریڑھ کی ہڈی کے عارضہ کا شکار 20 سالہ ایوی نے اپنی والدہ کے اس ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا, جس نے حمل کے دوران اس کی والدہ کو ایک ایسی دوا استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا جو ممکنہ طور پر پیدائش کے وقت ایوی کو جسمانی معذوری سے بچا سکتی تھی. ایوی پیراشوٹ جمپنگ سٹار ہے اور گھڑ سواری کے مقابلوں میں بھی حصہ لیتی ہے. ایوی پرنس ہیری اور میگن وغیرہ سے بھی ملاقات کر چکی ہے اور آج کل لاٹری کی یہ رقم وصولنے کی تیاری میں ہے. برطانوی عدالتوں کی ایک اپنی ہی دنیا ہے, اپنی تاریخ ہے, جس کے بارے میں وکیل کیا کرنا جج ہی کر لو جیسا کوئی جملہ زبان زد عام نہیں. اس لیے میں بھی ان کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے پہ تبصرے سے گریز کرتے ہوئے صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ کاش متعلقہ فاضل جج صاحب نے ہمارے ایک استاد شاعر کا یہ شعر پڑھا یا سنا ہوتا تو شاید ان کا فیصلہ بیچارے ڈاکٹر کے خلاف نہ ہوتا. لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. جس کے مقدر میں زندگی لکھی ہوتی ہے اس کی تشریف آوری کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی, اور جس نے اس جہان رنگ و بو یا بے رنگ و بدبو سے بچنا ہوتا ہے اسے اس جہنم میں لا کوئی نہیں سکتا. ہم عجیب اشرف المخلوقات ہیں جنہیں نہ اپنی پیدائش پہ کوئی اختیار ہوتا ہے نہ موت پر. جینا مرنا تو بہت دور کی بات, انسان کا بس تو اس پر بھی نہیں کہ اس نے کس ملک میں, کس معاشرے میں یا کس مذہب میں جنم لینا. اس کے والدین کون ہوں گے, کیسے ہوں گے, بہن بھائی اور دیگر عزیز و اقارب کون ہوں گے, وہ کیسے ہوں گے. انسان کو تو پیدائش کے بعد بھی عرصہ تک علم نہیں ہوتا کہ وہ پیدا ہو چکا ہے. میں نے ایک بار لکھا تھا کہ ایک ہی لمحے میں ایک بچہ اسکینڈینیویا اور دوسرا کسی بھوکے ننگے غیر منظم غیر مرتب ملک میں پیدا ہوتا ہے تو اسکینڈینیویا میں جنما بچہ زندگی کی 99% بازی جیت چکا ہوتا ہے, جبکہ پسماندہ محروم مظلوم اور غیر منصفانہ معاشرے میں جنم لینے والا بچہ پیدا ہوتے ہی زندگی کی 99% بازی مکمل طور پہ ہار چکا ہوتا ہے. اس زہریلے سچ کو ساحر لدھیانوی نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا تھا. 2 بوندیں صابن کی, ایک گرے ہے سیپی میں اور موتی بن جائے,
دو بوندیں ساون کی، ایک گرے ہے سیپی میں اور موتی بن جائے، دوجی گندے جل میں گر کر اپنا آپ گنوائے۔ اسی طرح ایک ہی پودے پر کھلی دو کلیاں، دو پھول، جن میں سے ایک کا مقدر صحرا اور دوسری کلی یا پھول کا نصیب ارتھی اور جنازہ ہوتا ہے، تو کسی بیچارے ڈاکٹر کی کیا مجال کہ زندگی موت کے اس کھیل بلکہ جنجال میں کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکے۔ سید عباس حیدر بہت نامور جرنلسٹ تھے جو شاہ جی کے نام سے جانے جاتے۔ میرا مرحوم سے مدتوں جھگڑا چلتا رہا۔ ان کی ایک بڑی خوبصورت نظم کے دو مصرے ہیں: اے ماں، تو نے ہمیں کن زمانوں اور کن زمینوں پہ پیدا کیا۔ اس وقت بھی پاکستان کے حالات ایسے ہی تھے۔ تو میں اکثر شاہ جی سے کہتا کہ انسانوں اور ان کی ماؤں باپوں کا کسی کی پیدائش پہ کوئی بس نہیں چلتا، کوئی زور نہیں ہوتا، ہونی ہو کر رہتی ہے، اور جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تب میں شاہ جی کو اپنے یہ ذاتی شعر سنایا کرتا تھا، چھیڑا کرتا تھا، ان کو مذاق میں تنگ کیا کرتا تھا۔ ہونی کیا اور انہونی کیا، جو ہونا ہو جاتا ہے، جو ملنا ہو مل کے رہے گا، جو کھونا ہو کھو جاتا ہے۔ ساغر نے کہا تھا، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ اور معین احسن جذبی کہتے ہیں، یہی زندگی مصیبت، یہی زندگی مسرت، یہی زندگی حقیقت، یہی زندگی فسانہ۔ اور سودا سا سودائی تو قصہ ہی تمام کر گیا۔ وہ کہتا ہے، فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگاں، دو دن کی زندگی میں بھلا کوئی کیا کرے۔ اور شکیب جلالی یاد آئے جو کہتے ہیں، یہ کون بتائے عدم آباد ہے کیسا۔ واہ! یہ کون بتائے عدم آباد ہے کیسا، ٹوٹی ہوئی قبروں سے صدا تک نہیں آتی۔ زندگی عدم سے وجود میں آنے اور موت وجود سے واپس عدم کی طرف واپسی کا مختصر سا وقفہ ہے، جس میں پیدا کرنے والوں، پیدا ہونے والوں اور پیدائش میں معاونت کرنے والے ڈاکٹرز وغیرہ کا رول اتنا ہی ہوتا ہے جتنا فلموں میں ایکسٹراز کا ہوتا ہے۔ تو بھائی اتنی بھی کیا سنجیدگی کہ بندہ یا بندی اس ڈاکٹر پر ہی کیس کر دے اور عدالت بھی اس پر فیصلہ کرنا ضروری سمجھے۔ لیکن یہ بات کسی نے ایوی کو نہیں سمجھائی۔ ایوی بیچاری کو تو اردو کی سمجھ نہیں ہوگی، لیکن کم از کم انگریزی میں تو سورن کو پڑھ لینا چاہیے تھا، جس نے لکھا، لائف کین اونلی بی انڈرسٹوڈ بیکورڈ، اٹ مسٹ بی لیوڈ فارورڈ۔ پاکر نے تو 4 مصروں میں کئی دریا کوزے میں بند کر دیے، جو کہتا ہے، لائف از اے ریس ویل رن، لائف از اے ورک ویل ڈن، لائف از اے وکٹری ون، ناؤ کمتھ ریسٹ۔